बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बहुत सी सियासी मैदान में दिलचस्पियों की बातें हैं और बहुत से मामलात अपने अंजाम की तरफ पहुँचते लग रहे हैं, तो वो ख़बरें लेके आपके पास आया हूँ। पहली बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान ने मुफ़ाहमती सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की, और उस मुलाकात में तीसरा शख्स कौन था ये भी आपको बताता हूँ। और ये जो रियासत में के लिए जो बड़ा चैलेंज हो गया वो क्या है, वो है कच्चे के पक्के डाकू। बंद कमरों में अहम फैसले, और जलसा कब होगा, कैसा होगा, ये सवालात मुसलसल अभी तक चल रहे हैं। 3-4 दिन गुजर गए लेकिन मामलात अभी सुलझे नहीं हैं। निज़ाम अदल में झाड़ू मुहिम का फैसला, मैंने आपको पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं पहले करता रहा हूँ और अब भी कर रहा हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि इज्तिमाई मफाद की बात करता हूँ, पाकिस्तान की बात करता हूँ, ममलकत की बात करता हूँ, रियासत की बात करता हूँ, कौमी अदारों की बात करता हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं करता। किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं, ना किसी का मैं स्पीकर हूँ कि लाउड स्पीकर बन के बोलता रहूँ। जो है वो बात बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आवाम जो फ़ैसला करे आइंदा मुस्तक़बिल के लिए या किसी के लिए राय बनाए, उसमें कोई थोड़ी बहुत मदद कर सकूँ, मुशावरत कर सकूँ, आगाही दे सकूँ। तो अब मामला जो हैं वो क्या है। सबसे पहली बात जो है ये है कि आप सुन रहे थे कि इमरान खान से मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान की कमेटी की 5 रुकनी कमेटी बनाई गई थी, और 5 ही रुकनी जो थी पीटीआई की कमेटी बनाई गई थी। गुज़िश्ता रोज़ बैरिस्टर गौहर खान ने मुलाकात भी की और उन्होंने कहा छोड़ो परे, पिछली बातों पर मिट्टी पाओ, तो जनाब आ जाओ पार्लियामेंट के अंदर और दो मिल के निबड़िए के नाल टफ टाइम दें हुकूमत को। और ये पुराना फार्मूला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इसका मैं तज़किरा कर भी चुका था कि जब मौलाना साहब ये कह रहे थे सब इस्तीफ़े दे के बाहर आ जाओ पार्लियामेंट से, तो आसिफ अली ज़रदारी ने कहा था नहीं, पार्लियामेंट में रह के मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। तो उस पर फैसला हुआ था और उन्हीं ने कहा था वहीं फैसला करेंगे और वहीं अदम एतमाद लाएंगे। पहले तो नहीं मानी गई थी, बाद में फिर मानी गई, वरना मौलाना तो कहते सब इस्तीफ़े दो, बाहर आ जाओ और दमादम मस्त कलंदर करो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल वो सिलसिला निकल गया। अब नया फार्मूला नए इलेक्शन के बाद का। तो मौलाना साहब ने मुलाकात की है ईवान सदर में जाके आसिफ अली ज़रदारी से, और बड़ी खुशगवार मूड में मुलाकात हुई। और इस खुशगवार मूड की मुलाकात का एक जो सबूत है वो ये है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एक पिस्तौल या बंदूक का तोहफ़ा भी उन्हें दिया, उनकी नज़र किया मौलाना साहब की। दोनों की पुरानी यारी है, पुराने इत्तेहादी हैं। बहरहाल कोई रास्ता है, लग रहा है कि बर्फ़ पिघली है, वो जो हुकूमत से दूरी नहीं थी उसमें कोई कमी होगी। और इसमें की मामलात क्या हैं। अच्छा हाँ, वो तीसरा शख्स आप सोच रहे होंगे तीसरा शख्स कौन था, तो जनाब वो कौन थे, वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब। यानी अब ये सोच लें, ट्राइका मिला लें और इसके रिज़ल्ट ख़ुद निकाल लें। मैं कुछ नहीं कह रहा कि कौन कहाँ से है और क्या करना चाहता है। शोर है, बल्कि मैंने भी कहा था पहले व्लॉग में भी कि पीर को आ रहा है, यानी 26 को एक इजलास बुलाया गया और आइनी इस्लाहात की बातें हो रही हैं, जजिस की तैनाती की बात हो रही हैं। ये कहा जा रहा है कि माजी में तैनाती जो है वो सिफारशी भी होती रही हैं, मेरिट के बगैर भी होती रही है, इस्टेब्लिशमेंट भी उसमें अपना हिस्सा डालती रही है, सियासी ग्रुप जो हैं वकला के वो भी अपना अपना हिस्सा लेते रहे हैं। तो उस सब का रास्ता बंद करने के लिए कुछ इस्लाहात लाई जा रही हैं। इसी तरह जजिस की तकर्री के लिए और आगे तैनात जो है वो क्या कहते हैं तरक्की के लिए और चीफ़ जस्टिस बनने के सारे जो असूल जो है वो बनाए जा रहे हैं। और आज़म नज़ीर तारड़ इसकी बहुत पहले अंदिया दे चुके थे, बता चुके थे कि ये होना है, क्योंकि मामलात गड़बड़ थे। माजी में जो 2 जूनियर जजेस रखे गए थे, जब मैंने वोट तो हुकूमती पॉलिसी पर दे दिया था लेकिन बाद में मैंने वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया था, ये भी वो कह चुके। तो ये सारी चीज़ें मसला हल करने के लिए और फिर इन तमाम को आइनी तरामीम को मंजूर कराने के लिए, आखिरी हद तक जाने के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, जो कि हुकूमत के पास नहीं है। ये तो पक्की बात है ना कि नहीं है, 224 और 225 वाली बात नहीं है।
تو وہ کیسے پوری ہوگی؟ میں نے آپ کو یہ مخبری کی تھی کہ اسلام آباد سے ہو رہی ہے، یہ فضائیں بتا رہی ہیں کہ جناب وہاں انتظامات کر لیے گئے ہیں اور میجک نمبر بھی اکٹھا کر لیا گیا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک وہی سپریم کورٹ کا جو مکمل فل بینچ کا فیصلہ ہے جو 8-5 والا، اس سے ان کو تقویت ملی کہ جو آزاد ہو گئے 41 وہ آزاد ہیں، کسی اصول آرٹیکل کے پابند نہیں، یعنی ان پہ آرٹیکل 63 بھی نہیں لگے گا، اور اسی لیے ابھی وہ فیصلے کو فائنل نہیں کیا جا رہا، لہذا اس سے مطلب لینا ہے، تو اس سے فائدہ بھی حکومت کو ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب JUI کی جو ملاقات ہے مولانا فضل الرحمان کی، اور جو بیرسٹر صاحب سے انہوں نے کہا تھا سوچیں گے مشاورت کرنے کے بعد، تو میں نے ایک فکرہ کہا ہے کہ بند کمروں میں اہم فیصلے، تو پاجی وہ جو جلسہ منتوی کرنے کا فیصلہ تھا وہی بند کمروں میں ہوا تھا اہم فیصلہ، اس کی وضاحتیں آج تک علی امین گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں کہ نہیں، میری تو 25 دن سے ملاقات ہی نہیں ہوئی خان سے، اور میں نے خود کہا کہ نہیں ٹھیک ہے جی اعظم سواتی جا کے ملے، گوہر خان اعلان کریں، میں نہیں کرتا کچھ، میں تو بالکل اس لیے کہ میرے میں لیکن الزامات لگ رہے ہیں علی امین گنڈا پور پہ کہ جو انہوں نے بیٹھک کی تھی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، جناب وہ کارنامہ ہے، تو اس لیے اب سب وضاحتیں اپنی اپنی کر رہے ہیں، اور وہ پھڈا ابھی تک چل رہا ہے، یہاں تک کہ اس پھڈے پہ یہ چل رہا ہے کہ جلسہ کب ہوگا، 8 ستمبر کو ہوگا یا نہیں ہوگا، بد اعتمادی کی فضا اتنی ہے، اور اگر ہوگا تو کیسا ہوگا۔ ایک طرف خوشیاں تھیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہوا ہے اور فون آیا اور رات کو کسی فرشتے نے ملاقات کی ہے اور اس فرشتے کے کہنے پر اس کی معصومیت پر خان مان گئے اور انہوں نے جلسہ ملتوی کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب سب اچھا کی آواز آنے والی ہے، لیکن حالات بتا رہے ہیں کہ ابھی سب اچھا نہیں ہے، ابھی مشکلات کا سامنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے مشکلات کا سامنا ہے کہ بند کمروں میں فیصلہ ہو گیا کہ جناب نظام عدل میں بھی جھاڑو مہم کی جائے، یعنی فیصلہ ہو گیا اس کا کہ مہم چلائی جائے، اور پھر جناب کالی پیڈاں اور کالے پونڈ، پیلے پونڈ اور وہ جو کابلی پونڈ سب وقف وقف کر دیتے جائیں۔ تو اگر یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اسلام آباد سے ایک بڑی مخبری یہ ہے کہ جناب یہ جو پیر سے ہفتہ شروع ہوگا اس میں وہ بڑی شخصیت سامنے آنے والی ہے جس نے کالے پونڈوں کو سرپرستی کی، جس نے خط وہ جو 6 ججز نے لکھا تھا اس کا وہ عینی شاہد ہے، اور وہ کچھ بتائے گا جو ابھی تک کسی نے نہیں بتایا۔ یعنی دواخانہ فیض عالم سے جتنے مریض ادویات لیتے رہے جو وہاں کے مریض تھے ان کے ناموں کی فہرست بھی دے گا، اور بتائے گا بھی کہ جناب یہ 6 خط ججوں کا جو خط ہے یہ کس کی ایما پہ لکھا گیا، کس نے مشورہ دیا، مشاورت کس کی تھی، بابر رحمتے کا اس میں کیا کردار ہے یا نہیں ہے، ان کو جو بار بار کھینچا جا رہا ہے اور وہ بھی وضاحتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری شخصیت جو ہے نا اس کی رونمائی کا پروگرام بھی بن گیا ہے، کیونکہ وہ جو فیلڈ کورٹ مارشل جو ہو رہا ہے نا وہاں سے بڑی چیزیں ملی ہیں، فائلیں آ گئی ہیں مریضوں کی، دواخانے کے سارا ریکارڈ سامنے آ گیا کہ کس کس نے دوا لی ہے یہاں سے، کس کس نے نسخہ لیا ہے، کس کس نے یہاں سے تعویذ لیا ہے، تو اور کس کس سے رابطے تھے۔ تو اس کی جو رزلٹ ہے جو مرتب کی جا رہا ہے رزلٹ اس کا، وہ آئندہ ہفتے سے شروع ہو جائے گا۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ اگست مشکلات کا مہینہ ہے، لیکن اگست کا آخری ہفتہ آ گیا، اب اس میں ساری چیزیں جو اپنے انجام کی طرف جائیں گی، اور پھر ستمبر بنے گا ستمبر، اور ستمبر میں وہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی اور بہت اہم فیصلے ہوں گے۔ یہ جو شخصیت جس کی رونمائی ہونے والی ہے یہ بھی بڑی اہم شخصیت ہے، تہلکہ انگیز ثابت ہوگی۔ اور پھر وہ جو وہاں سے ریکارڈ ملا ہے نا اس میں ٹاپ سٹی والا بھی آ گیا، اور ٹاپ سٹی والے میں کیس میں یہ بھی بات سامنے آ گئی کہ انہوں نے کہا تھا چاہیے پیسے ویسے واپس دے دینے، اور سونا چاندی جو کسی رہنے دو، باقی چیزیں رہنے دو، یہ کر لو وہ کر لو، اور رقم جو نقد تھی اس میں یہ بھی کہا گیا، کہنے والے کہہ رہے ہیں، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ بھی اس میں ہے درج کہ جناب اس کا 30% جو ہے نا وہ باب رحمتہ دے گا۔ بھئی وہ کیوں دے گا، اس کا کیا تعلق ہے؟ تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ ساری چیزیں اب سامنے آنے والی ہیں، تو یہ معاملات بھی اب الجھے جو ہیں وہ سلجھنے کے تیار ہیں، اور ریاستی معاملات پارلیمنٹ کے ذریعے چلیں گے۔ پارلیمنٹ میں کچھ ترامیم آ رہی ہیں جس کا شور شرابہ ہے
کیا ہے کیا نہیں ہے حکومت نے بڑے راز سے رکھا، لیکن یہ بہت کچھ ایسا ہونے والا ہے جس سے ایک ہلچل مچے گی نظام عدل میں اور سیاسی پارٹیوں میں بھی، کیونکہ اس سے متاثر ہوں گے سب۔ بہرحال معاملات تو سیدھے ہونے چاہیے۔ اگر قومی ادارے مضبوط ہوں گے اور وہاں آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی تو پھر ظاہر ہے فیصلے بھی ایسے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پارٹی جو ہے وہ اپنی پارٹی بھی نہ بنے اور اس کو سب کچھ اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوگا پھر۔ تو یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس کی کہ ریاست کو ایک بڑا چیلنج، دہشت گردی کا چیلنج، معیشت کا چیلنج، بے روزگاری کا چیلنج اپنی جگہ، لیکن ایک بڑا چیلنج جو ہے وہ کچے کے علاقے کے پکے ڈاکو ہیں کہ جناب انہوں نے سرپرست کون نے، اور ہماری فورسز ماشاءاللہ اتنی اچھی ہیں کہ انہوں نے نہ صرف اپنے ملک میں امن قائم کیا، قربانیاں دیں، بلکہ عالمی طور پر ان کو بلایا گیا امن قائم کرنے کے لیے بہت سے ملکوں میں، اور وہاں امن فورس بن کے گئی، انہیں ڈیوٹی دی۔ ہمارے رینجرز، ہماری ایف سی، ہمارے پولیس، ہمارے فوجی جوان سب باصلاحیت ہیں۔ پھر کچے کے علاقے میں پکے ڈاکو کے ساتھ پیدا ہو گئے جناب، تو ان کا کوئی نہ کوئی سرپرست ہوگا، وڈیرا، جاگیردار، سرمایہ دار، جو ان سے کام لیتا ہے اور ان کو کھلا رکھا ہوا ہے یا ان کے یہ کارندے بنے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اعلان تو بہت کیے ہیں پنجاب حکومت نے بھی، اور سندھ حکومت اور بلوچستان حکومت بھی آپس میں بنا رہی ہے ایک مشترکہ موو، لیکن حل چاہیے عوام کو، اس سے نجات چاہیے، کیونکہ بھتہ خوری، قتل و غارت گری، اغوا، سارے معاملات اس میں ہیں، اور ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، جنگل ہے، ٹھیک ہے، پھر جو ہوگا دیکھی جائے گی، لیکن ایک بڑا آپریشن ہونا چاہیے، یہ قوم کا اور حالات کا تقاضا ہے۔ اس وقت تک اس طرح ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ لگ ایسا رہا ہے کہ مجھے مولانا صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کو چھوڑ کے بیرسٹر صاحب سے کہہ کے کہ مشاورت کریں گے، تو وہ مفاہمتی صدر کے پاس مشاورت کے لیے چلے گئے، اور جو آئینی ترامیم آ رہی ہیں اس میں جے یو آئی بھی حکومت کو سپورٹ کرے گی، یہ چغلی بھی لگ رہی ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں، 2 دن کی بات ہے، سب کچھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔